ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے اکتوبر کی 17 اور ربیع الثانی کے 13 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے شعبہ صحت الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن نے محکمہ صحت کرگل کے اشتراک سے 14 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک 3 روزہ مفت نی ریپلیسمنٹ کیمپ اور گیانی سرجیکل کیمپ کا اہتمام کیا، جس میں ڈاکٹر اعظم بدر خان آرتھوپیڈک سرجن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر اوشا کرن کے علاوہ رضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل اور محکمہ صحت کرگل کے ڈاکٹروں نے اپنی خدمات انجام دی. کیمپ کا افتتاح معروف سرجن ڈاکٹر بدر اعظم خان اور ماہر امراض زنانہ ڈاکٹر اوشا کرن نے کیا، جو دبئی سے تعلق رکھتے ہیں. اس موقع پر چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر لیاقت علی خان، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور صحت محکمے کے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل عملے موجود تھے. آپ کی ترقی کا نیا ذریعہ سنجیونی کالج آف نرسنگ اور پیرامیڈیکل سائنس میں آپ کا خوش آمدید. لداخ پیرامیڈیکل کونسل سے وابستہ سنجیونی کالج آپ کو پیش کرتا ہے بہترین تعلیم اور برائٹ مستقبل کا وعدہ. یہاں فراہم کی جاتی ہے مختلف کورسز جیسے کہ GNM، DMSD، میڈیکل اسسٹنٹ، FMPHW، MPHW. اس کے علاوہ آپ کو ملے گی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل میں انٹرنشپ کی ٹریننگ کا شاندار موقع. کیا آپ بھی دیکھتے ہیں اپنا مستقبل کسی صحتی میدان میں؟ تو انتظار کس بات کا؟ پروویژنل ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. رابطہ کرنے کے لیے کال کریں 7051804355 یا 9422598441. ہماری لوکیشن نیئر کونسل روڈ، زمستنگ، کارگل. سنجیونی کالج، آپ کے مستقبل کی نئی راہ. کیمپ کے دوران ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل میں کل 9 امراض نسواں کی سرجری کی گئی. اسی طرح آرتھوپیڈک ڈاکٹر بدر اعظم خان کی نگرانی میں ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل کے ڈاکٹروں ڈاکٹر احمد علی، ڈاکٹر اظہر اور ڈاکٹر شجاعت علی نے کل 11 گھٹنے کی تبدیلی سرجری کامیابی کے ساتھ کی گئی. اس موقع پر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی نے ہسپتال کا دورہ کر کے ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کیا. زولوجی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل سانکو کیمپس نے بدھ کو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سانکو میں 5ویں سیمسٹر کے طلباء کے لیے ایک تعلیمی نمائش اور تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس دوران طلباء نے مختلف شعبہ جات جیسے کہ ایمرجنسی سروسز، OPD، آپریشن تھیٹر، لیبارٹری خدمات اور وارڈ کا دورہ کیا. انہوں نے ادارے صحت کے روزمرہ کام کے بارے میں معلومات حاصل کی. طلباء نے ہسپتال کے تکنیکی ماہرین کی طرف سے فراہم کی گئی سرگرمیوں میں حصہ لیا، جس میں لیبارٹری کے ضروری آلات جیسے سینٹریفیوج اور اوون کو چلانے کے عملی مظاہرے شامل تھے. ان سرگرمیوں نے طلباء کو اہم تکنیکی مہارتیں اور لیبارٹری کے بنیادی طریقہ کار کی فراہمی کی گئی، جو طبی اور تحقیقی دونوں شعبوں میں اہم ہیں. طلباء کے ہمراہ شعبے کے سربراہ ڈاکٹر جاوید نقی اور شعبے زولوجی کے ڈاکٹر احمد علی بھی موجود تھے. وزٹ کرنے والے فیکلٹی ممبران اور طلباء نے بلاک میڈیکل آفیسر سانکو ڈاکٹر زاہدہ خاتون کا شکریہ ادا کیا. لداخ پولیس نے گائے کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے تقریباً 29 گائیں برآمد کیا ہے. پولیس کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق 16 اکتوبر 2024 صبح تقریباً 4:45 پر پولیس اسٹیشن وکھا نے گائے کی اسمگلنگ کی ایک کوشش کو ناکام بنایا ہے. پریس ریلیز کے مطابق چیکنگ کے دوران 3 گاڑیوں کو جن میں 29 گائیں رکھے گئے تھے کو وکھا ناکا پوائنٹ پر روکا گیا، جس دوران رجسٹریشن زیر نمبر JK14H 8295 JK20A 4418 اور 84
9308 والی 3 گاڑیوں سے کل 29 گائوں کو بازیاب کیا۔ ملزمان میں ڈرائیور محمد منشا ولد عبدالرشید ساکن ریاسی جموں کو موقع پر گرفتار کیا گیا اور باقی 2 ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تینوں ٹرکوں کو ضبط کر لیا گیا ہے اور 11 PCR ایکٹ کی متعلقہ دفعہ کے تحت FIR پولیس اسٹیشن واکھا میں درج کی گئی ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ اس دوران لداخ پولیس نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ آپ کے علاقے میں مویشیوں کی سمگلنگ کی ایسی سرگرمیاں نظر آنے پر قانون کے تحت ضروری قانونی کارروائی کے لیے قریبی پولیس اسٹیشن چوکی کو مطلع کریں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکز کی مودی حکومت نے بدھ کو دیوالی سے پہلے مرکز کے ملازمین اور پینشنرز کے لیے مہنگائی الاؤنس DA میں 3% اضافے کو منظوری دی ہے۔ اس اضافے کے ساتھ اب مہنگائی الاؤنس بڑھ کر 53% ہو گیا ہے۔ اس تبدیلی سے 1 کروڑ سے زیادہ مرکزی ملازمین اور پینشنرز کو فائدہ پہنچے گی۔ اس کے علاوہ ملازمین کو بقایا رقم ملنے کا بھی امکان ہے۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے جمعرات کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور عوامی لیگ کے سرکردہ لیڈروں سمیت 45 دیگر کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ ان تمام پر حالیہ مہینوں میں بڑے پیمانے پر شروع ہوئی طلباء کی تحریک کے دوران انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم کو انجام دینے کا الزام ہے۔ بنگلہ دیش کے اخبار ڈیلی اسٹار نے چیف پروسیکیوٹر محمد تاج السلام کے حوالے سے بتایا کہ اس کے چیئرمین جسٹس محمد غلام مرتضیٰ مجدار کی سربراہی میں ٹریبونل نے یہ احکامات استغاثہ کی جانب سے ٹریبونل میں 2 درخواستیں دائر کرنے کے بعد دیے ہیں۔ ان درخواستوں میں حسینہ واجد اور ان کی پارٹی کے کچھ لیڈران کے خلاف وارنٹ گرفتار کی درخواست کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹریبونل نے متعلقہ حکام کو حسینہ سمیت 46 افراد کو 18 نومبر تک گرفتار کرنے کے بعد اس کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے لبنان کے متعدد علاقوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی غاصبوں نے شہر النبیتا اور اس کے مضافات میں 10 سے زیادہ حملے کیے، جس کے نتیجے میں کئی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ بمباری میں بلدیہ کی عمارت تباہ ہو گئی۔ لبنان کے شہر سور کے جنوب مشرق میں واقع قانا کالونی پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں بھی 10 افراد شہید اور 15 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے اعلان کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لبنان پر اکتوبر سے ہونے والی صہیونی فوج کے حملوں میں اب تک 2350 سے زیادہ عام شہری شہید اور 10,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔